رحمان صدیقی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ آج ہم گفتگو کریں گے مونسون کے حوالے سے، اور مونسون میں ظاہر ہے بہت سارے علاقوں میں سیاحوں کو بالخصوص مسائل درپیش آئے ہیں پچھلے دنوں میں، اور یقیناً یہ جو مونسون کا مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ کل بیواؤں کا عالمی دن بھی منایا گیا، اور کشمیر میں ظاہر ہے جسے ہاف وڈو کی سرزمین کہا جاتا ہے، وہاں پہ کیا صورتحال رہی ہے اور کیا حالات ہیں وہاں پہ، جو بیوگان یعنی آدھی سے زیادہ وہاں پہ خواتین بیوہ ہو چکی ہیں بھارتی مظالم کے باعث۔ ان کے شوہر جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں، کہ لوگوں کے لخت جگر شہید ہو چکے ہیں۔ تو بڑی ایک دل دکھا دینے والی صورتحال ہے جو کشمیر کے اندر درپیش ہے۔ تو کل وہ دن گزرا، اور یقیناً کشمیر میں جو ایک بیوگان کی جس کو سرزمین کہا جاتا ہے، وہاں جو اس وقت صورتحال ہے، اس پہ وقتاً فوقتاً ہم مختلف پروگرامات میں بھی اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت سارے سانحات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جس میں براہ راست کشمیر کی خواتین متاثر ہوئی ہیں، اور کشمیر کی وہ خواتین متاثر ہوئی ہیں جن کے شوہر نشانہ بنے بھارتی مظالم کا۔ ہم یقیناً ان خواتین سے اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور یقیناً ہم ان کا درد اور ان کا دکھ محسوس بھی کرتے ہیں، اور سنو FM 89.4 ہر اہم دنوں پہ ایسے لوگوں کی آواز بھی بنتا ہے، اور بالخصوص کشمیر کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی ایک بڑی بھرپور آواز بنتا ہے۔ تو پروگرام کے اصل موضوع کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ مونسون شروع ہو چکی ہے، اور مونسون میں جو مسائل درپیش آتے ہیں مقامی لوگوں کو اور سیاحوں کو، اس پہ ہم SGMA کی جو ہماری شخصیات ہیں، SGMA کے جو ذمہ داران ہیں، ان کو بھی وقتاً فوقتاً اپنے پروگرامات میں بلاتے ہیں، اور ایک پروگرام اس پہ ہم کر بھی چکے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلم ویلی سے معروف صحافی، جموں کشمیر یونین آف جرنلسٹ کے صدر، اور متعدد اخبارات اور TV چینلز کے ساتھ کام کرنے والے، اور ہمارے اپنے سنو ڈیجیٹل کے نیلم ویلی سے نمائندے عادل شہزاد۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ یقیناً نیلم ویلی میں سیاحت بہت زیادہ بڑی ہے گزشتہ چند سالوں سے بالعموم، اور جب سے سیز فائر ہوا ہے اس کے بعد سے بالخصوص۔ اور نیلم ویلی نہ صرف آزاد کشمیر کا ایک بڑا سیاحتی مقام بنا ہے، بلکہ پاکستان اور دنیا بھر سے وہ سیاح جن کا تعلق آزاد کشمیر یا پاکستان سے، وہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اور جوق در جوق نیلم ویلی آنے کو پسند کرتے ہیں۔ وہاں کے گیسٹ ہاؤسز میں جگہ نہیں ملتی، وہاں کے جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پہ اب تو برف میں بھی یعنی موسم سرما میں بھی وہاں پہ ایک رش ہوتا ہے اور ایک جمع غفیر ہوتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کی دلچسپی ہے وہاں پہ سیاحت کے حوالے سے۔ تو عادل شہزاد صاحب، خوش آمدید، آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے پروگرام میں تشریف جو ہے نا فرمائے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ نیلم ویلی میں جو سیاحت بڑھی ہے گزشتہ ایک عرصے سے بالعموم، اور جب سے سیز فائر ہوا ہے اس وقت سے بالخصوص، تو کیا خاصیت ہے؟ ظاہر ہے پتہ تو سب کو ہے کہ نیلم ویلی ایک خوبصورت مقام ہے، بڑا پرامن علاقہ ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا سیاحوں کے لیے بڑی کشش ہے، اور نسبتاً سستا علاقہ بھی ہے، کہ جہاں پہ آپ کو سستے ہوٹلز مل جاتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء سستی مل جاتی ہیں، پھر لوگوں کا بڑا اچھا فرینڈلی رویہ ہوتا ہے جو ہے نا سیاحوں کے ساتھ۔ تو کیا کہیں گے گزشتہ ایک عرصے سے جو سیاحت وہاں پہ پروموٹ ہوئی؟ اس میں تو میں کہوں گا، جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی کہ نیلم ویلی ایک خوبصورت علاقہ ہے جس کو جنت نظیر بھی کہا جاتا ہے، دنیا کی جنت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہے بہت زیادہ الحمدللہ وہاں کے مہمان نواز ہیں، جس کی وجہ سے ہر دوسرے بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ گھومنے پھرنے جب بھی کشمیر آئے تو وہ نیلم ویلی کو ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ تو کافی فرق پڑا ہے پچھلے سالوں کی نسبت، الحمدللہ نیلم ویلی میں جو ہے جو صحت ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ ہوئی ہے۔ کچھ چیزوں کی کمیاں بھی ہیں، مزید اگر ان کو دور کیا جائے تو مزید جو یہ سیاحت ہے یہ صنعت کا درجہ اختیار کر سکتی ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک تو نیلم ویلی خوبصورت بھی بہت ہے، دوسرا اس کے علاوہ اگر بات کریں تو لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، بہت زیادہ کیئر کرنے والے ہیں، بہت زیادہ خیال رکھنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ حکومتی سطح پر بھی خصوصاً جو ٹورسٹ پولیس ہے ہماری، وہ بھی بہت زیادہ خیال رکھتی ہے سیاحوں کا، جس کی وجہ سے سیاح بہت زیادہ وہاں پر آتے ہیں۔
جی اچھا عادل شہزاد صاحب، کچھ لوگ تھوڑے سے خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں، یعنی ظاہر ہے غیر یقینی موسمی صورتحال بھی عموماً رہتی ہے، برف باری بھی ہوتی ہے، پھر یہ کہ بارشیں بھی وہاں پہ ہوتی ہیں، تو پچھلے عرصے میں بھی کچھ سلائڈ آئی اور اس وجہ سے سیاح متاثر ہوئے، تو کیا کہیں گے آپ سیاحوں کو بالخصوص مونسون کے حوالے سے؟ پروگرام کے شروع میں آپ نے ذکر بھی فرمایا تھا کہ نیلم ویلی میں مونسون نہیں ہوتی اور اس طرح کی بارشیں کسی خاص مہینے میں جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، تو کیا کہیں گے سیاحوں کی آگاہی کے لیے؟ اصل میں حالیہ دنوں میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی نیلم ویلی میں، جو داخلی گاؤں ہے چلیانہ ماربل کے مقام پر، وہاں پر ہوئی. کافی ساری گاڑیاں جو وہ پھنس کر رہ گئی، ایک دو بچیاں زخمی بھی ہوئی، بہت سارے ٹورسٹ وہاں پر پھنس کر رہ گئے تھے، مقامی لوگ بھی تھے، ان کو بعد میں ریسکیو کر لیا گیا. یہ پھنسنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی، وہاں ماربل کے اوپر ایک چیک پوسٹ ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہوگا، جو کہ وہاں پر سیاحوں کی انٹری کی جاتی ہے کہ کتنے انٹر ہوئے، کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے. تو وہ وہاں پر ان کی انٹری کی جاتی ہے. وہ ایریا تھوڑا سا خطرناک ہے جہاں پر یہ چیک پوسٹ لگائی گئی ہے پولیس کی جانب سے. تو اگر اس کو تھوڑی سی چینجنگ کی جائے، آگے نسیری کی طرف لے جایا جائے، یا اس کو تھوڑا سا بانڈی والی سائڈ پہ لے جائے. عوام بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، چونکہ وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ اکثر ہوتی رہتی ہے. جب چیکنگ کرتے ہیں، رش زیادہ ہوتا ہے، تو گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر اس طرح کے جو حادثات پیش آتے ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات سیاح حضرات جو انہیں علم نہیں ہوتا، وہ گاڑی ایسی جگہ پہ بعض اوقات پارک کر لیتے ہیں جہاں پہ اوپر سے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے. چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، تو کوشش کرنی چاہیے سیاحوں کو کہ کبھی بھی ایسی جگہ پہ وہ پارک نہ کریں گاڑی جہاں پہ کوئی اوپر سے نالا ہو یا کسی کوئی پتھر وغیرہ گرنے کا خطرہ ہو. آبادی کے قریب ترین جہاں دیکھیں آبادی وغیرہ ہو یا بازار وغیرہ ہو، اس طرح کے ایریاز میں جو ہے وہ پارکنگ کریں، تو اس طرح کے ناخوشگوار واقعات سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے. جی بڑی زبردست بات آپ نے بتائی کہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے علاقے کے جو آلریڈی سلائڈ زیادہ ہیں وہاں پہ ٹریفک کا جمع ہونا نقصان دہ. اور یقیناً یہ جو ماربل کی جو آپ انٹری پوسٹ کا ذکر کر رہے ہیں، حکومت کو ارباب اختیار کو توجہ بھی دینی چاہیے کہ ایسی جگہ کہ جہاں چیک پوسٹ پہ یقیناً گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، قطار ہوتی ہے، خدا نخواستہ اگر وہاں پہ سلائڈ جیسا کہ ہوا بھی یہ واقعہ، تو کافی سارا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا عادل شہزاد صاحب، کیا کہیں گے سیاحوں کو؟ کیا آپ کے نیلم ویلی آئیں تو کس عرصے میں آئیں؟ موسم کون سا بہتر ہے وہاں پہ؟ اور کون سا ایسا وقت ہے کہ جس وقت سیاحوں کو وہاں پہ یعنی رسک کسی قسم کا جو ہے نا وہ درپیش نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی اچانک کوئی قدرتی مسئلہ ہو جائے؟ دیکھیے جی، نیلم ویلی کا جب بھی کسی بھی سیاح حضرات نے وزٹ کرنا ہو، تو سب سے پہلے تو آپ ویدر فور کاسٹ لازمی دیکھ کر آئیں. اگر جس عرصے میں آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں موسم ٹھیک نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ جو ہے اس دوران سفر آپ نہ کریں. اگر سفر کر بھی رہے ہیں تو رات کے ٹائم پہ خصوصی طور پر سفر نہ کریں. جو ہی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یا موسم خراب ہوتا ہے، تو ڈپٹی کمشنر نیلم کی جانب سے یا انتظامی کی جانب سے خصوصی طور پر یہ ہدایات جاری کی جاتی ہیں اکثر اوقات کہ رات کے دوران سفر سے گریز کیا جائے. تو جب کبھی بھی نیلم ویلی کا سفر کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ موسم دیکھیں. اگر موسم ٹھیک ہے تو آپ آئیں، وزٹ کریں. اگر بہت زیادہ خراب ہے تو کبھی بھی ایسے علاقوں کا وزٹ نہ کریں جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے. نیلم ویلی میں اکثر اس طرح کے واقعات دیکھے گئے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے. اور خصوصاً یہ جو مونسون ہے، نیلم ویلی مونسون سے تو آؤٹ ہے، لیکن پھر بھی کچھ علاقوں میں بارشیں بعض اوقات ہوتی ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے. یا آپ خزاں کے موسم میں، سردیوں کے موسم میں آتے ہیں تو اس ٹائم بھی خطرات ہوتے ہیں، زیادہ برف باری ہوتی ہے. تو کوشش کر کے جب موسم بہت زیادہ خراب ہو تو ایسی صورت میں جو ہے نیلم ویلی کا وزٹ نہ کیا جائے، اپنی جان کو بچایا جائے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ دن کے ٹائم سفر کریں، رات کے ٹائم کسی بھی صورت سفر نہ کریں. تو اسی صورت میں کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکتا ہے. جی اچھا، کافی عرصے سے سیز فائر ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت LOC پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیز فائر کی بعد سے نیلم ویلی میں کتنے بہتر حالات ہوئے ہیں؟ جیسے کہ صحت کا آپ نے ذکر کیا کہ صحت وہاں بہت زیادہ بڑی ہے، اس کے علاوہ بھی اس علاقے کی بہتری کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں اس عرصے میں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سیز فائر کے بعد اچھا خاصا فرق پڑا ہے. نیلم ویلی میں جو حالات تھے وہ بہتر ہوئے ہیں. سیاحت کی وجہ سے نیلم ویلی میں جو ہے کافی تبدیلیاں آئی ہیں، کافی اچھی خاصی ترقی ہوئی ہے. الحمدللہ اتنی ترقی ہوئی ہے، خصوصاً جو کیرن آپ دیکھ سکتے ہیں، کیرن جو ایریا گاؤں ہے، وہاں پر وہاں کی ترقی کو دیکھ کر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، انہوں نے اس طرف والی ترقی کو دیکھ کر جو ہے انہوں نے اس طرف بھی جو ہے جو سیاحت کو وہاں پر اوپن کیا، لوگوں کو چھوڑا. آزاد کشمیر کی جانب جو ہے وہاں پر جو ترقی ہو رہی تھی سیاحت کی وجہ سے، تو اس کو دیکھ کر دوسری جانب انہوں نے بھی یہ قدم اٹھایا.
اور مزید اگر اس کے اوپر کام کیا جائے، روڈز کی حالت کو بہتر کیا جائے، اسی طرح جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ ابھی جو چیک پوائنٹ ہے ماربل کے مقام پر، اس کو تھوڑا بہت بہتر کر دی جائے، آگے پیچھے کر دی جائے، کچھ چیزوں کی کمیاں ہیں، ان کو اگر بہتر کیا جائے تو مجھے امید ہے یہ جو سیاحت ہے یہ انشاءاللہ صنعت کا جو درجہ ہے وہ اختیار کر جائے گی اور مزید ترقی ہوگی انشاءاللہ. جی اچھا، عموماً دیکھا گیا ہے کہ نیلم ویلی کے لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پاکستان کے بڑے شہروں میں جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں. نیلم ویلی میں بڑے خوشحال بھی ہیں لوگ، جو کراچی، لاہور، اسلام آباد میں اچھے خاصے ان کی انویسٹمنٹ بھی ہے، اور وہ ابھی بھی شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایل او سی ہے، حالات کا پتہ نہیں ہے، موسم کا پتہ نہیں ہے. تو ایسے لوگ کہ جو نیلم ویلی سے چلے باہر سے انویسٹر آئیں وہ ایک الگ بات ہے، جو وہاں کے رہنے والے ہیں اور ان کے پاس سرمایہ بھی اچھا خاصا ہے، تو ان کو کیا آپ ترغیب دیں گے کہ نیلم ویلی میں کون کون سے شعبے پہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ سیاحت کا آپ نے ذکر کیا، اس میں بہت سارے مواقع موجود ہیں، تو سیاحت میں بھی اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کیا ہوٹلز کھولیں ہیں یا کوئی اس طرح کے جو پبلک پارک ہیں ان کی بھی کمی ہے وہ بنائے جائیں، اور کس چیز کی وہاں پہ گنجائش ہے کہ جس میں وہ حضرات جو ماشاءاللہ معاشی طور پہ کافی خوشحال ہے لیکن وہ اپنا سرمایہ انہوں نے نیلم ویلی یا آزاد کشمیر سے باہر انویسٹ کیا ہوا ہے؟ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ اب حالات بہتر رہیں گے. انڈیا کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اب دوبارہ وہ اس قسم کی کوئی بھی حرکت کرے گا. باقی رہے گی بات جو ہمارے لوگ نیلم ویلی سے باہر چلے جاتے ہیں، تو ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ نیلم ویلی میں آئیں، خصوصی طور پر جو گیسٹ ہاؤسز ہیں وہ تعمیر کریں، چونکہ آپ دیکھیں گے عید کے دنوں میں بہت زیادہ رش تھا، اس قدر رش تھا کہ لوگوں نے اپنے گھر خالی کر کے گھروں میں سیاحوں کو جگہ دی ہے. جی، جگہ لوگوں کو، سیاحوں کو مل نہیں رہی تھی رہنے کے لیے. اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. ہوٹلز میں جگہ کم پڑ گئی تھی، گیسٹ ہاؤسز فل تھے، تو لوگوں کو رات گزارنے کے لیے جگہ نہیں تھی. تو ایسی صورت میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھر خالی کر کے گھروں میں لوگوں کو جگہ رات کو گزارنے کے لیے دیتے ہیں، رات کو رہنے کے لیے دیتے ہیں. تو یہاں پہ بہت بڑا جو ہے سیاحت کی بہت بڑا یہاں پر سیٹ اپ بن سکتا ہے اگر کوشش کریں. اس طرح یہاں پر انویسٹمنٹ اگر کی جائے تو اچھا خاصا یہاں سے جو ہے سرمایہ کاری بندہ یہاں اس طرف کر سکتا ہے. حالات انشاءاللہ مجھے امید ہے حالات خراب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہی رہیں گے اب، چونکہ کافی بہتری آئی ہے اس کے بعد بھی، اور اب مزید بھی امید کی جاتی ہے کہ حالات ٹھیک رہیں گے اور مزید جو ہے سیاحت ہے اس کو بہتری کی طرف ہی جائے گا، اور جتنے بھی سرمایہ کار ہیں وہ آئیں. خصوصاً نیلم ویلی کے جو اپنے لوگ ہیں، بھی دیکھیں کوئی بندہ مری سے آ کے بیٹھا ہوا ہوٹل کھول کے، کوئی پتہ نہیں کدھر سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہاں سے آ کے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نیلم ویلی میں، تو وہ وہاں پر وہ گیسٹ ہاؤسز چلا رہے ہیں، ہوٹلز چلا رہے ہیں. تو جو نیلم ویلی کے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے بھی ہیں سب کچھ، ان کا نہ میں سمجھتا ہوں یہ نیلم ویلی کے ساتھ ایک زیادتی ہوگی. جی بالکل یقیناً، اور یقیناً سب سے پہلا کردار تو مقامی باشندوں کا ہے کہ وہ اپنے علاقے کو کیسے آباد کرتے ہیں، وہاں پہ سیاحت کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں. اچھا عادل شہزاد صاحب، پاکستان آرمی نے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں گزشتہ ایک عرصے سے سیاحت کے فروغ کے لیے آزاد کشمیر میں، اور آزاد کشمیر کو متعارف کروایا بالخصوص اس وقت کے بعد سے جب سے نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کا آئینی اسٹیٹس جو ہے نا تبدیل کیا، اور اس نے یہ ایک ظالمانہ قدم اٹھایا کہ کشمیر کی شناخت ختم کر دی جائے، کشمیر کو بھارتی یونین کا حصہ بنا دیا جائے، اور کشمیریت سے منسوب حتیٰ کہ ہندوستان نواز شخصیات کے نام کے ساتھ جو منسوب اہم ان کی جگہیں تھیں، میوزیم تھے، سڑکیں تھیں، اور پھر اس طرح کی اور جگہیں، ان کے نام تک تبدیل کر کے ہندوستانی جو ہندو ہیں ان کے نام کے ساتھ منسوب کر دی. ہندوستان نواز جماعتیں جو کشمیری جماعتیں تھیں وہ بھی انہوں نے زیر اطاعت آ گئی، اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے نا ایسا ہی ٹریٹ کیا کہ جیسے آپ کشمیر کے آزادی پسندوں کے ساتھ، مگر کشمیری ہونا ایک جرم بن گیا. ان حالات میں آزاد کشمیر میں ایک تو یہ کہ پاکستان نے ہمارا پرچم متعارف کروایا، دنیا بھر میں آزاد کشمیر کا پرچم بہت زیادہ متعارف ہوا. پاکستان نے بین الاقوامی سطح پہ، سفارتی سطح پہ بڑی جاندار آواز اٹھائی کشمیر کے لیے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی مشنز تھے، سفارت خانے تھے، پھر پاکستان نیوی کے جو جہاز دنیا میں جہاں بھی جاتے تھے ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آزاد کشمیر کا جھنڈا بھی ہوتا تھا. یعنی ان حالات میں کشمیر کی شناخت کو متعارف کروانے میں پاکستان کا بڑا ایک زبردست کردار رہا ہے، اور کشمیریوں کا یقیناً محسن ہے پاکستان. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاحت کو پروموٹ کے حوالے کرنے کے حوالے سے پاکستان آرمی نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے؟ اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان آرمی ہمیشہ ہر موقع پر جو ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے.
جس حد تک ہو سکے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی بھی جو صحت کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں ایک حادثہ ہو گیا پیچھے، کچھ 17 کے قریب لوگوں کی جانیں گی، جس میں کچھ سیاہ حضرات بھی تھے، اس طرح خانہ بدوش بھی تھے. تو پاکستان آرمی میں ایک بہت اچھا کردار ادا کیا وہاں پر ان کو ریسکیو کرنے میں، جہاں پر دوسرے کے ریسکیو ادارے بھی موجود تھے تو پاکستان آرمی کے جوان بھی وہاں پر موجود رہے، رات دن وہاں ریسکیو آپریشن میں شامل رہے. بالآخر جو ہے وہاں پر ڈیڈ باڈیز جو تھی ان کو وہ جیپ دریائے نیلم میں چلی گئی تھی، تب بھٹ کے مقام پر ہوا تھا یہ حادثہ. اس جیپ کو نکالنے میں اپنا کردار ادا کیا. اس طرح کی کوئی بھی واقعات ہوں پاکستان آرمی کے جوان جو ہیں وہ پیش رہتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی کوئی ایونٹ ہو، جیسے کہ ابھی ریسنٹ ہی اڑنکیل میں پاکستان آرمی کی جانب سے ایک فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا تھا جو کہ سیاحت کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا، بہت ہی اچھا تھا. اس طرح شاردا کے مقام پر کیا گیا تھا. تو اس طرح کے ایونٹس جو ہیں مزید لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، نیلم ویلی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس طرح کے ایونٹ دیکھ کر بہت زیادہ، جو کہ پاکستان آرمی ارینج کرتی ہے. تو بہت بڑا کردار ہے پاکستان آرمی کا نیلم ویلی کی سیاحت میں. جی یقیناً بڑا زبردست کردار ہے. اور ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے، ریڈیو میں نشریات اس وقت جاری ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام باخبر کشمیر سے سعید رحمان صدیقی کو اجازت دیں. انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.